انجینئر مرزا کے خلاف 5 لاکھ روپے واجب القتل کا انعام جو پچھلا کچھ برسہ پہلے انٹرویو ہوا تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے؟ آپ نے واجب القتل اس کو کہا ہے، تو اس طرح تو ہر کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک 2 قانون ہیں ہمارے پاس، ایک پاکستان کا، ایک شرع شریف کا۔ شرع شریف کا قانون یہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ حضور نے فرمایا ابن قتل گستاخیاں کرتا ہے اس کو بھی مار دو، اس کی 2 باندیوں کو بھی قتل کرو۔ حالانکہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا جنگ میں، لیکن فرمایا کہ گستاخ رسول عورت بھی ہو تو اس کو قتل کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کو معافی دی گئی، لیکن ابن قتل کو لوگوں نے کہا جی خانہ کعبہ کی پردوں میں وہ لٹکا ہوا ہے، متعلقم باستار الکعبہ، یعنی پناہ لے رہا ہے، خانہ کعبہ کی پناہ لے رہا ہے۔ فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کرو۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے گستاخ رسول کو ماورائے عدالت مارا، ایک نبینہ صحابی نے اپنی اہلیہ کو مارا، ایک نے اپنی بہن کو مارا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہودیہ جو ہے نا حضور کو برا بھلا کہتی تھی، تو ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا، تو حضور نے فرمایا نہیں، اس پر کچھ نہیں ہے، نہ قصاص ہے نہ دیت ہے۔ حضور نے اس خون کو رائے گاں قرار دیا۔ تو 5 لاکھ قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت تو ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ مرزے کی قیمت جو ہے نا ایک کک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے اثار کی قیمت کو نہیں لگائی، یہ غلط فہمی ہوئی ہے میڈیا کو، لوگوں کو، کہ میں نے اس کے اثار کی قیمت لگائی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس میں بہتر تو یہ ہے سب سے حکومت اس کو گرفتار کرے، 295C کے تحت اس پر مقدمہ چلائے۔ 295C ملک کا قانون ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری کتاب ہے ہماری، وہ آپ کو دکھائیں گے، اس میں یہ قانون موجود ہے، لکھا ہوا ہے سارا، کہ سزائے موت کا مستوجب ہے۔ جو حضور کی تنقید کرے کس طرح بھی کنایتاً بھی کرے تو وہ مستوجب قتل ہے، اس پر قتل کرنا واجب ہے اس کو حکومت کے لیے۔ تو حکومت کرے، اس کو پکڑے۔ حکومت اس قانون کے نفاذ میں جو ہے غفلت کر رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ غداری کر رہی ہے حکومت قرآن و حدیث سے اور ملک کے آئین سے، اس مسئلے میں غداری ہو رہی ہے، اس کو پکڑا نہیں جا رہا۔ اور گستاخی بالکل واضح ہے کہ جب توحید بیان ہو گئی تو پیغمبر فرشتہ بزرگ شاہی کوئی نہیں، اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ ہے کہ میں نے اس میں یہ کہا کہ اگر حکومت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ پھر غازیان اسلام پیدا کرتا ہے۔ غازیان اسلام وہ ہوتے ہیں جن کو پیر افضل قادری نہیں مقرر کرتا، نہ ان کو ان کے ماں باپ سے مشورہ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں سے کرتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب وہ حضور کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ وہ غازی علم الدین شہید نے کیسے مشورہ کیا، غازی ممتاز نے کیسے مشورہ کیا، غازی عامر جیوان نے کیسے مشورہ کیا، حضرت عمر نے کیسے مشورہ کیا جب وہ منافق کو مارا، نبینہ صحابی نے جب مارا اپنی اہلیہ کو تو اس نے کیسے مشورہ کیا؟ غازیان اسلام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو القاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے تو وہ کام کر دیتے ہیں۔ اب پیر افضل قادری کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے قتل کرانے کی، نہ میں نے کسی کو کہا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے، ایک ڈی ایس پی آیا کہتا ہے جی مجھے اجازت دیں میں مار دوں۔ میں نے کہا مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ غازی اجازت لیتے ہیں کسی سے؟ کسی غازی نے اجازت لی ہے؟ تو میری طرف سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ہے وہ بے شک کرے، تو میں تو بالکل منع بھی نہیں کرتا، اور میں کسی کو مقرر بھی نہیں کرتا، کیونکہ مقرر کرنا بھی سنت نہیں ہے، اس میں غازیان اسلام خود ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے غازی علم الدین شہید کے ساتھ، بمبئی سے آئے تھے لاہور میں ٹرین پر سفر کر کے، آگے 3 دن بحث کرتے رہے غازی علم الدین شہید کی، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو اب بھی اگر اللہ غازی پیدا کرے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا، انعام بھی دوں گا، میں اس بات پر اب بھی قائم ہوں۔ اگر اللہ غازی پیدا کرتا ہے، کوئی غازی اللہ پیدا کرتا ہے، میں نہیں پیدا کرتا، نہ کسی کو کہتا ہوں، اللہ پیدا کرتا ہے کوئی غازی، اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں الہام ہوتا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے، تو میں اس کو ضرور شاباش دوں گا، میں اس کے بچوں کی خدمت کروں گا، میں اس کو انعام دوں گا، کیونکہ اس نے حضرت عمر فاروق کی سنت زندہ کی، اس نے غازی علم الدین شہید کی سنت زندہ کی۔ تو یہ اس کی تشریح ہے جو آپ مجھ سے بات پوچھ رہے ہیں۔